علیکم جناب، کیا حال چال ہے سب کا؟ اللہ تعالیٰ سب کی زندگی میں بہت بہت آسانیاں لے کے آئے۔ سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ دماغ میں بہت آیا کہ دیکھیں بہت ساری چیزیں ہم پڑھتے آ رہے ہیں، ان میں سے دو تین نشانیاں مجھے فیل ہوتی ہیں کبھی کبھی کہ ایک تو سب سے زیادہ جو فیل ہوتا ہے کہ ٹائم نہیں ہے، اب بہت جلدی گزرتا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی۔ کوئی دور ہوتا تھا کہ دوپہریں اتنی لمبی ہوتی تھیں، دن گزرتے ہی نہیں تھا، 11 بج رہے ہیں 12 بج رہے ہیں، بلیو کریں کہ اب تو دن صبح ہوتی ہے اور شام ہو جاتی ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی، دنوں کے اندر کوئی برکت نہیں رہی، کوئی ایسا وہ والی بات ہی نہیں رہی۔ دوسرا جو سب سے زیادہ ایک چیز فیل ہوتی ہے کہ بارشیں بے موسم ہوں گی۔ مئی کے اندر کبھی بارشیں نہیں ہوئی تھیں، بہت کم ہوتی تھیں اور بہت سخت موسم ہوتا تھا، اور ظاہر عام کے لیے ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے بڑا اعتدال میں رکھا ہوا تھا۔ آم کے لیے کہ آپ کو پتہ ہے اس موسم میں گرمی ہونا بہت ضروری ہے تاکہ آم اچھی طریقے سے پک سکیں، لیکن اس دفعہ ہر چیز ڈیفرنٹ ہوتی جا رہی ہے ڈے بائی ڈے، جیسے جیسے دن آگے زندگی کے جا رہے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ زندگی میں سب سے زیادہ جو آپ کو چیز ایک تکلیف دہ ہو جاتی ہے نا بعض اوقات، مجھے لگتا ہے کہ ہر چیز برداشت انسان کر سکتا ہے لیکن اپنی نیچر کے خلاف باتیں برداشت نہیں کر سکتا۔ خاص طور پہ مجھے لگتا ہے کہ جو آپ کا ذاتی ایک معیار ہوتا ہے نا بات کرنے کا، میں سمجھتی ہوں کہ میں پرسنلی بہت زیادہ اگریسو پرسن ہوں، بہت زیادہ مجھے غصہ آ جاتا ہے، میں اظہار کر لیتی ہوں، مجھے بہت زیادہ غصہ آتا ہے، میں بہت جلدی ریش ہو جاتی تھی۔ لیکن ایک چیز مجھے نہیں سمجھ آئی کہ میں نے زندگی میں اتنا زیادہ صبر کیسے کر لیا، صبر کیسے سیکھ لیا۔ میں نے ایسی چیزوں پہ زخم کھانے کے باوجود میں نے کبھی کسی کو برا نہیں کہا، کسی کو بد دعا نہیں دی۔ مجھے صرف اتنی سمجھ آئی کہ شاید میں اپنے ماں باپ کے لیے جتنا اچھا کر سکتی تھی میں نے اپنا بہل دیا زندگی میں۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ ماں باپ کی جو دعائیں ہوتی ہیں نا وہ آپ کو کہیں نہ کہیں لے ہی جاتی ہیں۔ میری زندگی میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو میرے سے اپوزٹ ہیں، بہت زیادہ۔ ایک تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ایک بات کہوں گی، زندگی میں ہمیشہ انسان ناشکرا اس لیے ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ دوسرا بندہ ٹھیک ہے، میرے کو وہ چیزیں نہیں ہیں جو چیز میں نے فیل کی ہے، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم اللہ کے بہت سارے لوگوں میں سے الحمدللہ ہم بہتر ہیں جو کہ زندگی کو لے کر چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی چیز سے بھی محروم نہیں رکھا۔ اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ انسان کو کسی بھی آزمائش میں ڈالے، آزمائشیں انسان کے لیے بنی ہیں۔ دیکھو میں ایک بچی تھی، اگر جب میری شادی ہوئی میں سوچ رہی تھی کہ جب میری شادی ہوئی اور آج کے دور میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ میری زندگی میں سب سے زیادہ جو آزمائش کا لمحہ تھا، بہت زیادہ بڑا آزمائش کا لمحہ تھا، وہ میری اولاد تھی۔ جب میرا بیٹا دنیا سے گیا تب مجھے بہت تکلیف ہوئی، وہ اس چیز نے یقین کریں کہ میری زندگی بدل دی۔ کیسے بدل دی میری زندگی وہ مجھے آج محسوس ہوتا ہے۔ دیکھیں ماں باپ دنیا سے گئے، انسان مر جاتا ہے، نہیں بھولتے ماں باپ، یہ تو بات ہی غلط ہے کہ صبر آ جائے گا یا بس ہمیں سہنے کا طریقہ آ جاتا ہے، ہم اس چیز کو چھپانے کا طریقہ جان جاتے ہیں۔ یہ بات سوچ کے اپنے آپ کو میں تو کم از کم دلاسا دیتی ہوں کہ ہمارے ماں باپ بہت لکی ہیں کہ انہوں نے ہماری پرورش کی، ہمیں پڑھایا، ہماری شادیاں کی، سب کام کر کے دنیا سے گئے الحمدللہ۔ ان کا کوئی کام بھی وائنڈ اپ نہیں تھا، کوئی کام ایسا نہیں کہ جو ہمارے ماں باپ نہیں کیا، ہم ان سے وہ اپنے سرخرو ہو کے دنیا سے گئے، لیکن ہم اس جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ ہماری تربیت تو بس نام کی رہ جاتی ہے۔ دیکھو اب دور ہے موبائل کا، ہم نے ماں باپ کی ماریں کھائی ہوئی ہیں۔ میں نے خود بذات خود، میں کسی اور کا ذکر اس لیے نہیں کرتی کہ میں خود ہی اپنی بات کرنا چاہتی ہوں، میرا دل نہیں کرتا کہ میں کسی کے بارے میں بات کروں، تو میں نے اپنی امی سے بہت مار کھائی ہے، بہت زیادہ مار۔ کیوں کھائی ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی صرف کہ میں جوتا نہیں پہنتی تھی، مجھے ہانڈی روٹی کا شوق نہیں تھا، میں سوتی بہت زیادہ تھی، مطلب میرے اس طرح کے کچھ پرابلمس تھے، تو اس کے اوپر امی کو بہت زیادہ ہوتا تھا۔ لیکن آج جب ہم بہنیں بات کرتی ہیں یا میں اپنا موازنہ کرتی ہوں زندگی کا، تو یقین کریں کہ ہمارے پلے کچھ بھی نہیں رہ جاتا جب دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ ہماری ماں نے
اتنی زیادہ پڑھی لکھی بھی نہیں تھی جتنے کہ ہم اپنے ڈگریاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہم اتنی تربیت نہیں کر پائے، ہم تو چپ ہو جاتے ہیں۔ ہم نے تو ان کے ہاتھوں میں موبائل دے کے اپنے آپ کو فارغ کر لیے، چلو جی جاؤ ساڑی جان چھڑ دو۔ آج کی ماں میں نے خود دیکھا ہے، میں خود ایسی ماں نہیں ہوں، بہت زیادہ اس معاملے میں تھوڑی سی سینسٹیو ہوں، لیکن آج کے دور کی ماں وہ ماں نہیں رہی۔ اس لیے بچوں سے بھی توقع کرنا کہ یار وہ آپ کے ساتھ ویسے رہیں، تو یہ بھی غلط بات ہوتی ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ زندگی میں جہاں تک ہو سکتا ہے اپنے آپ کو بہتر کریں۔ اور میں یہ بات آپ کو آج بڑی اچھی ڈیٹیل سے کہنا چاہوں گی، کیونکہ مجھے پتہ ہے لوگ کیسے کہ دیکھو میں نے جو تعلیم حاصل کی ہوئی ہے نا، اب اس کا دیکھو ایم اے ہے، بی ایڈ ہے، ایم ایڈ ہے، ایم فل ہے، اس کا میری زندگی میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اب پھر بات جا کے وہیں آ جاتی ہے، بات سکل کی ہے، میرے پاس سکل کوئی بھی نہیں ہے۔ سکل کیا ہے؟ بچے پیدا ہو گئے، پال لیے، ان کو پالنے کے لیے جو ہانڈیاں بناتی رہی، جو میں نے آپ سے پہلے بھی بات شیئر کی کہ دیکھیں میں کوئی ایسی ریمیڈی نہیں کر سکتی تھی، مجھے ولاگنگ کا سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں ولاگنگ کیسے کروں، مجھے کیمرہ پکڑنے ہی نہیں آتا تھا، یہ نا مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی تھی کیمرے میں، مجھے لگتا تھا میں بہت بری لگ رہی ہوں، مجھے یہ ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہاں جب میں نے خود کو خود سنبھالا نا، تو مجھے سمجھ آئی کہ زندگی کس چیز کا نام ہے۔ اور جب مجھے اللہ کی طرف سے اپریسیشنز بھی ملی تو مجھے بہت کچھ اچھا لگنے لگ گیا۔ اس کے لیے میں آپ لوگوں کا بہت شکریہ ادا کروں گی، لیکن میں یہاں پہ ایک بات بہت ضروری کہوں گی کہ دیکھو انسان کے ایک چلتا ہے، لیکن بعض اوقات انسان اتنی تکلیف میں ہوتا ہے نا، میں نے آپ سے کہا کہ میں وہ چیز شیئر کر سکتی ہوں کہ جیسے میں سکن کے اباؤٹ بہت کیئرنگ ہوں، ہیئرز کے بارے میں، ڈائٹ کے بارے میں، موٹے ہونے کے مطلب میں نہیں اچھا لگتا مجھے، میں ان چیزوں کے معاملے میں کانشیس ہوں، اور یہ میں کسی کے لیے نہیں کرتی، یہ میں اپنی ذات کے لیے کر رہی ہوتی ہوں، اس لیے مجھے بہت اچھا اس پہ میری ایک وہ ہوتا ہے نا ہاتھ بیٹھا ہوا ہے، تو یہ چیزیں میں شیئر کر سکتی ہوں۔ تو میں آپ لوگوں سے ضرور کہوں گی کہ آپ لوگ مجھے جتنا ہو سکتا ہے مجھے اگر اپریشیٹ کریں گے، یہ نہیں کہ میں آپ کو کوئی وہ کہہ رہی ہوں، لیکن جب تک انسان کو اپریسیشن نہیں ملتی، یقین کریں مجھے 2 نمبر والا کام بالکل اچھا نہیں لگتا۔ میں حیران ہوتی ہوں، دیکھو آپ جو لوگ ویڈیو ڈال رہے ہوتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے فلانے نے 50,000 روپیہ دیا، میرے پروموشن کر دو، مجھے فلانا کر دو، پھر دیکھو نا وہاں پر آپ کے گٹس کہاں پہ آتے ہیں، آپ بھی پھر اسی لائن میں شامل ہو جاتے ہو۔ میں اللہ پہ پورا بھروسہ رکھ کے اس چیز کو لے کے چل رہی ہوں، مجھے لگتا ہے سال ہونے والا ہے، لیکن مجھے کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا ابھی، لیکن میں پھر بھی چلتی ہوں، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ میری نیت کیا ہے، اور میں آج بھی چلتی رہوں گی، لیکن میں کوشش کروں گی کہ میں اپنے آپ کو مزید بہتر کر سکوں۔ اور آپ لوگوں سے مجھے بہت زیادہ ریکویسٹ ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے مجھے لائک کیجیے گا، کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ میں کہاں تک بات کروں، کس موضوع پہ کروں، کیونکہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، کچھ لوگ مجھے آگے ان باکس میں کہتے ہیں کہ آپ ایجوکیشن کے اباؤٹ بھی بندہ کیا بات کر سکتا ہے، ہر بچے کا اپنا ایک لیول ہوتا ہے، بٹ اینی وے بہت زیادہ میری کوشش تھی، میں نے ایک آپ سے تھوڑی سی ریسیپی بھی شیئر کی ہے، ویسے میں ہنڈیا بھی بنا رہی ہوتی ہوں، لیکن وہی بات ہے نا کہ میں پکڑے کون، آج بیسن والی روٹیاں بنائی تھیں، اور بس اس طرح سے زندگی چل رہی ہے، اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اور میں کہتی ہوں کہ چلو شاید میری بات سمجھ کے آپ کو کوئی سمجھ آئے، کیونکہ مجھے بھی تو کسی کی سمجھ آئی تو میں نے یہ چیز سیکھی، تو آج آپ بھی کوشش کر کے دیکھیں کہ جن لوگوں نے بہت تکلیف دی زندگی میں ان کو معاف کر دیں۔ مجھے لگتا ہے کہ جس شخص کو آپ نے معاف کرنا ہے نا، وہ زیادہ مشکل میں پڑ جائے گا، سوچئے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔